اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جلگاؤں شہر کی۔ جی ہاں، گزشتہ کل جلگاؤں شہر کے ایک بڑے تعلیمی ادارے مدرسہ انوار العلوم میں گزشتہ کل مرحوم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے لیے ایک دعائیہ نشست، ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد قاری مشتاق صاحب ناظم مدرسہ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یوں سمجھیے کہ شہر کے بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ کرام اور قائدین اور معززین شہر، سیاسی اور سماجی ملی لیڈروں نے بڑی تعداد میں اس تعزیتی مجلس میں شرکت کی۔ اس تعزیتی مجلس میں میں خود موجود تھا۔ آخر میں میری تقریر ہوئی۔ میں مولانا سلیق سلمان صاحب ہے، مولانا مزمل ندوی ہے، الحاج عبد الکریم سالار صاحب، محترم فاروق شیخ صاحب، اعجاز ملک صاحب، ظفر بھائی پنچ، اقبال بھائی پیر زادہ، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام مجھے یاد نہ آ رہے ہو، لیکن بڑی تعداد میں الحمدللہ مرحوم مولانا غلام وستانوی صاحب کی اس تعزیتی نشست میں تمام شہر کے ذمہ داران جمع ہوئے۔ تمام نے اس بات کا اظہار کیا، مولانا مرحوم کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئی، اور تمام لوگوں نے مولانا کی زندگی اور ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولانا سچ مچ خادم القرآن والمساجد تھے۔ مولانا نے 128 مدرسے لڑکوں کے لیے اور 26 سے 28 بڑے بڑے ادارے بیٹیوں کے لیے قائم کیے۔ مولانا نے ایک MBBS کالج، 2 BUMS کالج اور سینکڑوں اسکول اور سینکڑوں مکاتب کا قیام عمل میں لایا۔ خیر، مولانا کی خدمات کو یاد کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سچ مچ مولانا نے جو کام کیا ہے، ایک صدی میں آپ تلاش کریں تو شاید آپ کو اتنا بڑا کام اور اتنی خدمات کسی کی نہیں ملے گی، اور آگے بھی 100 سال تک شاید ہی کوئی اتنا بڑا کام کر سکے جو ایک اکیلے مولانا مرحوم غلام وستانوی کر گئے ہیں۔ مولانا کی تمام خدمات کو یاد کیا گیا اور مولانا کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ خیر، گزشتہ کل کی یہ تعزیتی نشست بے حد کامیاب رہی۔ تقریباً 250-300 طلبہ خود اس نشست میں موجود رہے، اور اجلاس اور نشست سے پہلے باقاعدہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی۔ بچوں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو تلاوت کیا اور مولانا کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مولانا غلام وستانوی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حضرت مولانا کو نصیب فرمائیں، اور مولانا کے پسماندگان، ان کے بیٹے مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، ان کی بیٹیاں اور ان کے اہل خانہ، ان کے تمام اعزاء و اقارب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں، اور امت کو اس کا بہترین نعم البدل اللہ عطا فرمائیں، اور جتنے ادارے، جتنے پودے مولانا نے لگائے جو آج تناور درخت بن چکے ہیں، اللہ ان تمام اداروں کی ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں، اور ان اداروں کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائیں، آمین۔ کہ اللہ مرحوم غلام صاحب نے جو دینی علمی خدمات انجام دی ہے، میرے مولا ان کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرما، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولانا کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ مولانا فاروق بھائی سر، مولانا اسلامی، دینی، عصری اور دنیاوی علوم کا حسین سنگم تھے۔ کل بھی برہانپور میں نے یہ بات کہی، اور پرسوں راجستھان میں بھی اعجاز بھائی، ظفر بھائی میں نے یہ بات کہی کہ مولانا غلام صاحب وستانوی
جن کو لوگ مولانا کے نام سے جانتے یا سارے انداز میں کہیں کہ ملا کے نام سے جانتے، اس ملا نے اگر دینی علوم کی بات کروں تو 128 بڑے بڑے دینی مدارس قائم کیا، اور ظفر بھائی، اقبال بھائی، 26 ادارے انہوں نے لڑکیوں کی دینی تعلیم کے بہترین ادارے قائم کیے۔ سب طرف تو ہم جا کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، سر فاروق بھائی آپ تمام کو دعوت دوں گا کہ راستے سے گزرتے ہو نا اورنگ آباد، تو اورنگ آباد میں راستے پر آپ کو لوگ میں سلیمیہ مدرسہ ملے، وہاں پر جا کر آپ نے دیکھنا کہ کس طریقے سے 700 بیٹیاں وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہے، اور کس طریقے سے وہاں کی بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہاں کچھ حالات آئے، تھوڑی سی تعاون کی ضرورت پڑی، وہاں کے مولانا نے مجھے فون کیے، تاریخ مانگا، ایسے ہی بنیامین صاحب جو ان کے غالباً بھتیجے انڈوا میں، وہاں پر بھی تاریخ مانگے، تو میں تھوڑا سا شعبان کے مہینے میں بزی رہتا ہوں، میں تاریخ نہیں دے پایا، تو ان لوگوں نے مولانا غلام صاحب کو فون لگائے، مولانا غلام صاحب نے کہا کہ بیٹا ہارون دے دے بیٹا وہاں تاریخ، وہ دیکھو ہنسنے والا دے دے وہاں تاریخ، کچھ کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مولانا کو تاریخ دوں گا لیکن میرے حساب سے دوں گا، کہ تیرے حساب سے دے میرے یار، لیکن وہاں دے دے۔ ایسے ایسے ادارے قائم کیے۔ ہم کشمیر گئے، کشمیر کی کچھ ایسے علاقے ہیں جو پاکستان کی بارڈر پر علاقہ ہے، جہاں جانا بھی بڑا مشکل، جہاں کی پہاڑیوں پر انسان گاڑی سے بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی جگہوں پر بھی جب ہم وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے صاف طور سے سر یہ کہا کہ یہ ادارہ بھی تمہارے مہاراشٹر کے غلام وستانوی کی دین ہے۔ کشمیر سے لے کر، وہ جو کہتے ہیں نا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر غلام وستانوی کے ہاتھوں کی تعمیر کی ہوئی کوئی مسجد نہ ہو، یا کوئی مدرسہ یا کوئی مکتب نہ ہو۔ MBBS کالج کا ذکر کیا آپ نے سر، پرائمری چلا کر دیکھو، KG کھول کے دیکھو، کوئی چھوٹا سا ہائی اسکول کھول کر دیکھو، نانی دادی یاد آ جاتی،